وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولئك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. سامعین محترم، آج فرض علوم میں ہم نے موت اور عالم برزخ کے حوالے سے سمجھنا ہے. بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک اہم مقصد رکھتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے موت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے. جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب، یعنی موت اسے کہتے ہیں کہ جسم سے روح جدا ہو جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ موت بھی یعنی کہ روح بھی مر جاتی ہے تو وہ بد مذہب ہے. اگلا سوال ہوا، فرمایا موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ جواب میں فرمایا مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ اس کی کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے. فرمایا اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی. سامعین محترم، یہاں جو بار بار مسلمان کا لفظ سکھایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ مسلمان عمل کرنے والا، یعنی جو عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے خوبصورت موت عطا فرمائے گا کہ اس کے دائیں بائیں اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوں گے. لیکن اگر ایسا شخص ہوا جس نے اسلام سے محبت نہ کی اور اسلام کے طریقہ کار پر نہ چلا تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے وہ یہیں سے اندازہ لگا سکتا ہے. اور فرمایا کہ موت کے وقت تو یہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں فرشتے. تو اس وقت ایمان کا اگر وہ ایمان لے آئے تو فرمایا اس وقت اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اعتبار تو موت سے پہلے تک تھا. اب تو موت سامنے آ چکی ہے، دم نکلنے والا ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. فرمایا اب اس وقت اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے. فرمایا کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے رہتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی وہ روح پر بھی گزرے گی. یعنی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی روح وہ چیز محسوس کرے گی جو اس کے جسم پر گزرے گی. یعنی اس کے بعد یعنی موت کے بعد روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اگر جسم کو عذاب دیا جائے تو روح تک پہنچتا ہے، اگر روح تڑپتی ہے تو جسم تک یہ معاملات پہنچتے ہیں. فرمایا مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. ان کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے ایسی اونچائیاں ہوتی ہیں. فرمایا بعض کی قبر میں اور بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے اور بعض کی دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش کی قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں یعنی جنت کے بلند مکانات میں. مگر جہاں کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے وہ دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں
اس کی بات سنتے بھی ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ روح جسم سے آزاد ہو گئی تو اب تو ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی اس کی قبر پر آئے فاتحہ پڑھے وہ اسے دیکھتے بھی ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو جتنی طاقت دے وہاں تک اس کی نظر ہوتی ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو جواب فرمایا کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگھٹ یعنی ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ پر ہوتی ہیں یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی فرمایا کہ یمن میں ایک نالا ہے برہوت کے نام سے، اس کے اندر ہوتی ہے، بعض کی پہلی دوسری اور ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس سے بھی نیچے سے جہین یعنی جہنم کی وادی میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر پر یا مرگھٹ پر گزرے وہ اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب کے اندر ہے۔ فرمایا کیا مردے کو قبر دباتی ہے؟ جواب فرمایا جی ہاں، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو کلیجے سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس انداز سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ آخری سوال، پھر انشاءاللہ یہ موضوع تو طویل ہے، اس کو کل بھی لے کر چلیں گے۔ فرمایا جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جواب فرمایا جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ڈرونی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں فرمایا اور نیلی، اور فرمایا کہ ان کے ناخن انتہائی بڑے، اور فرمایا بال ان کے سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے چیرتے ہوئے قریب آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو دوستوں پتہ نہیں چلا جس نے رب کو دنیا دی ہوگی نا، اس وقت پھر وہ کہتے ہیں نا جو دنیا کے رب سے ڈرا تو وہ بچا، جو دنیا کے رب سے ڈرتا ہوگا تو پھر ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہے، پھر تو ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہے، ہر جگہ کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حل کر لے گا۔ آگے بھی بہت اہم سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ تعالی علی